جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو میں ہم پچھلی دفعہ مرفوعات کے متعلق آغاز کر چکے ہیں، اور اس ضمن میں ہمارے پاس جو مرفوعات کی تعداد تھی وہ 8 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیکھ لیا تھا، اور وہ ایک کون سا تھا؟ ہاں، وہ تھا فائل، کہ جو فائل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوا کرتا ہے، اور اس میں فائل میں ظاہری فائل بھی ہوتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی فائل ہوا کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی۔ تو یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ جو فائل ہوگا وہ رفع میں ہوگا، اور وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور مضمر بھی ہو سکتا ہے۔ اور مضمر ہوگا تو ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے، یعنی ظاہری ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اور ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی نشست میں سمجھ لیا تھا۔ اب آج ہم چلتے ہیں اس کے نمبر 2 کی طرف، اور نمبر 2 ہمارا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ تو ویسے اس کو دیکھیں گے تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اس میں صرف مفعول کا ذکر ہوگا، اس میں فاعل کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ فاعل کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی قیمتی پوزیشن ہے، یعنی رفع کی پوزیشن یہ سمجھے بادشاہ کی کرسی ہے، رفع کی پوزیشن یہ بادشاہ کی کرسی ہے۔ تو اگر فاعل جو کہ بادشاہ ہے وہ اگر غائب ہوگا تو اس کی نیابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے۔ رہتا تو وہ مفعول ہی ہے، لیکن شکل و صورت وہ فاعل جیسی بنا لیتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، یہاں پہ بتاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ضرب زید، آسان سی مثال ہے جی، اس میں یہ فعل ہو گیا، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ آگے ہم چاہیں تو کوئی مفعول لا سکتے ہیں، جیسے ہم محمودن لے کر آ جائیں تو یہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ تینوں چیزیں ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، کیونکہ یہ ہمارا فعل معروف ہے، یہ ہمارا فعل معروف ہے۔ البتہ اگر ہم جاتے ہیں فعل مجہول کی طرف، فعل مجہول کی طرف جب ہم جائیں گے تو ماضی کا جو فعل مجہول ہم پڑھ کر آ چکے ہیں وہ فعیلہ کے وزن پہ آتا ہے، یعنی وہ ہو جائے گا ضربا، ضربا۔ اب جب ہم نے ضربا کر دیا تو اب فاعل کوئی نہیں آ سکتا۔ جب ہم نے ضربا کر دیا تو فاعل کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مجہول ہے، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل ذکر نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اب آ سکتا ہے ہمارے پاس مفعول، یعنی اوپر والے کا ترجمہ اگر میں کروں تو کیا ہوگا؟ زید نے محمود کو مارا۔ لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ محمود کو مارا گیا، ہاں، تو محمود کو مارا گیا میں زید کی تو چھٹی ہو جائے گی، اب زید کا نام نہیں آئے گا۔ لیکن جو محمود اصل میں مفعول ہے، جس کی پٹائی لگ رہی ہے، وہ شکل و صورت اختیار کر لے گا فاعل والی، یعنی حالت رفع میں وہ آ جائے گا، اور یہ حالت رفع میں آ جاتا ہے نیابت کرنے کے لیے فاعل کی، یعنی فاعل کی غیر موجودگی میں وہ فاعل کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اپنی ذات میں وہ ہوتا مفعول ہی ہے، تو معنی تو مفعول والے رہتے ہیں، لیکن کرسی وہ رفع والی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آتا رفع میں ہے لیکن رہتا مفعول ہی ہے۔ اسی لیے اس مفعول کو کیا کہا گیا؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کو ہم آسان زبان میں نائب الفاعل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فاعل کی نیابت کر رہا ہے یہ۔ جی کیا کہنا ہے؟ محمودن ہے، دو پیش اس کے اوپر، محمودن رفع میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جی اس کے تنوین ضروری نہیں ہے، رفع میں آئے گا، رفع میں آئے گا، دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا، یا اگر جمع میں ہوگا تو اونا والی حالت میں آ جائے گا۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پر کریں نصیرہ، تو نصیرہ مجہول ہے، اب میں اس کا آگے اس کا نائب الفاعل لے کر آ سکتا ہوں، اور وہ ہو جائے گا مسلمون۔ تو نصیر المسلمون کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمانوں کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ کس نے مدد کی یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ کس کی مدد کی گئی۔ تو مفعول ہمیں بتا دیا گیا، لیکن فعل چونکہ مجہول آیا ہے اس لیے وہ مفعول فاعل کی ٹوپی پہن کر آ رہا ہے حالت رفع کے اندر۔ جو نائب الفاعل ہوگا وہ رفع میں آئے گا، بالکل۔ تو یہی بات یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ رفع میں آنے کے اسباب کیا ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اگر فعل معروف ہے
تو فائل رفع میں ہوگا, اور اگر فعل مجہول ہے تو ہمارا جو مفعول ہے وہ رفع میں ہوگا. یہی بات یہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہے. دیکھیں اس کو پڑھیں. مفعول معلوم یسمى فاعلہ, وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کا ذکر کریں. جیسے ضرب زید, ضرب زید. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا فعل شروع میں معروف آ رہا ہے یا مجہول آ رہا ہے. معروف کے اوزان ہم نے پڑھ رکھے ہیں, مجہول کا بھی وزن ہم نے دیکھا ہوا. تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ شروع میں فعل مجہول ہے, تو جب مجہول ہوگا تو پھر اس کا جو نائب الفاعل یا اس کا مفعول ہوگا وہ حالت رفع میں آئے گا. اچھا, اور باقی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد و تثنیہ و جمع لانے میں مثل فاعل کے ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھی تھیں کہ اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ مؤنث کا ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو تو ہم فعل مؤنث کا لائیں گے. وہ تمام چیزیں اب یہاں اس کے مفعول کے بارے میں دیکھی جائیں گی. یعنی اگر مفعول یعنی نائب الفاعل وہ اگر مؤنث ہے اور بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے تو ہم فعل مجہول مؤنث کا لے کر آئیں گے. اگر فعل اور نائب الفاعل کے بیچ میں گیپ آ جائے گا تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم مذکر کا فعل بھی لا سکتے ہیں, مؤنث کا فعل بھی لا سکتے ہیں. تو وہ تمام باتیں جو ہم نے سمپل فعل معروف کے بارے میں سمجھی ہیں کہ اس کا فاعل آنا ہو تو فعل کا پہلا صیغہ آئے گا, ایسے ہی یہاں پر اگر نائب الفاعل ظاہر میں لانا ہوگا تو ہمیں فعل کا مجہول فعل کا پہلا صیغہ لانا ہوگا. یہ بات یہاں دیکھیں پیراگراف میں واضح کی گئی ہے. جیسے ضربت ہندن, ہندن ہم نے پڑھا تھا پچھلے دفعہ بھی کہ نام ہے, مؤنث نام ہے. تو ضربت ہندن, اب چونکہ فعل اور نائب الفاعل میں یا فعل اور اس کے مفعول میں کوئی اور لفظ نہیں ہے تو یہاں تو ہم مؤنث کا فعل لے کر آئے, ضربت, ضربت ہندن. اور اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہندن ضربت, ہے نا, مارا گیا ہند کو یا ہند کو مارا گیا, تھوڑا سا ترجمے کا فرق ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم گیپ کر دیں گے, جیسے یہاں ضربا اور بیچ میں الیوم اور آگے ہندن آ رہا ہے, تو ضربا مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں اور ضربت مؤنث فعل بھی لا سکتے ہیں, جیسا کہ ہم فعل معروف میں کرتے تھے. تو ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن, یعنی ہند کو آج مارا گیا, یا دوسرے کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ ہند کو آج مارا گیا. اچھا, اسی طریقے سے اگر مؤنث غیر حقیقی والا ہے تو اس میں بھی دونوں طرح کے فعل ہمارے جائز ہوتے ہیں. لہذا رؤی الشمس, رؤی الشمس مذکر کا فعل بھی جائز ہے, یعنی سورج کو دیکھا گیا, و رؤیت الشمس سورج کو دیکھا گیا. تو رؤیا مذکر کا صیغہ ہے, رؤیت مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس جمع مکسر آ جائے, جیسے ضرب الرجال, تو مردوں کو مارا گیا, و ضربت الرجال, تو مذکر کا فعل ضربہ بھی صحیح ہے, مؤنث کا فعل ضربت بھی صحیح ہے, مردوں کو مارا گیا. اچھا, اور اگر ہمیں ظاہر میں لانا ہے تو ہم پہلا صیغہ یوز کریں گے, یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضرب الرجل, ایک آدمی کو مارا گیا, ضرب الرجلان, دو آدمیوں کو مارا گیا, ضرب الرجال, آدمیوں کو مارا گیا. اور اگر جملہ اسمیہ کے حساب سے دیکھیں گے تو الخادم طلبا, خادم کو طلب کیا گیا, الخادمانی طلبا, دو خادموں کو طلب کیا گیا, اور الخادمون طلبو, خادمین کو طلب کیا گیا. اور الرجال ضربوا, مردوں کو مارا گیا, اور الرجال ضربت, مردوں کو مارا گیا. یہ پچھلی نشست میں جو ڈسکشن ہم نے کی تھی اس کو اگر آپ آخر میں دیکھ لیں گے تو یہ بالکل وہی بات ہے. وہاں ہم فاعل کے تناظر میں دیکھ رہے تھے, یہاں ہم مفعول کے یعنی نائب الفاعل کے تناظر میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک لائن اور لکھی ہوئی ہے, وہ کیا ہے کہ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں, یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو فعل مبنی للمجہول بھی کہا جاتا ہے, فعل مجہول بھی کہا جاتا ہے, اور فعل ما لم یسمى فاعلہ بھی کہا جاتا ہے. اور سمپل الفاظ میں ماضی مجہول, مضارع مجہول, اس طرح سے بھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. تو کسی بھی نام سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج والی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو دوسری جو چیز ہمارے سامنے آ گئی وہ کیا آیا
مفعول معلوم یسمى فاعلہ، یعنی اس کو اگر میں یہاں لسٹ ڈاؤن کروں تو مرفوعات میں ایک ہم نے دیکھ لیا فاعل، اور دوسرا ہم نے دیکھ لیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب الفاعل۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی، نمبر 3 اور نمبر 4۔ جی نمبر 3 اور نمبر 4 ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر اپنی اصل کے اعتبار سے رفع میں ہوتے ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے، یعنی کوئی اور عامل وغیرہ ان پر نہ آ رہا ہو تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے رفع میں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں کوئی ان پر عامل نہیں آ رہا ہوتا لفظی اعتبار سے۔ مبتدا کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں، یہ بات ہم نے شروع میں ذکر کی تھی، اور خبر کو مسند کہتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، یعنی سند کس کی طرف کی جا رہی ہے اور وہ سند کیا ہے جو کی جا رہی ہے۔ جیسے آدمی کھڑا ہے، آدمی کھڑا ہے تو آدمی کیا ہو جائے گا مسند الیہ، اور کھڑا ہے وہ مسند، یعنی کھڑا وہ خبر ہے جس کی نسبت ہم کر رہے ہیں آدمی کی طرف۔ جیسے زید عالم، عالم ہونا مسند ہے، اس مسند کی ہم سند کر رہے ہیں زید کی طرف، یعنی زید کے بارے میں ہم یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا بات یہ لکھی ہوئی کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، یہ بات ہم نے پڑھ رکھی ہے بنیادی اصولوں میں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے۔ اب یہ مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے اور کب ہم اس کو بعد میں لے جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی گفتگو ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا۔ یہ ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے علم الصرف کے مزید حصے، تیسرا اور چوتھا جو اس کا پہلو ہے حصہ ہے وہ، اور اس طریقے سے عوامل النحو جو ہم پڑھیں گے اپنے دراسات کے سال دوم میں، اس میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو کبھی جو ہے مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ خبر بھی کبھی کبھی معرفہ ہو جاتی ہے اگر ہم حصر کا اسلوب یا اس طرح کی چیزیں ہم اس میں لے کر آئیں تو۔ اس کی مثال ہے اب وہ یہاں دے رہے ہیں کہ زید ابوہ عالم، مبتدا کیا ہے اس میں زید، ٹھیک ہے زید مبتدا ہو گیا۔ اچھا خبر کیا ہے ابوہ عالم، خبر خود ایک جملہ ہے، خبر جو ہے وہ خود ایک جملہ ہے جس میں ابو مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور عالمن جو ہے وہ ابو کی خبر ہے، ابو کی خبر ہے، اور یہ جو پورا جملہ اسمیہ ہے یہ زید مبتدا کے بارے میں خبر ہے، زید مبتدا کے بارے میں خبر ہے، زید اس کے والد عالم ہے، یعنی صرف ابوہ عالم کو لیں تو کیا ہوگا اس کے والد عالم ہے، اور زید وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زید جس کے والد عالم ہے، تو اس طرح سے بھی آ جائے گا۔ پھر ایک انداز کیا ہے اللہ یعصمک کا، یہاں مبتدا کیا ہے لفظ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور آگے جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ آ رہی ہے، اس میں یعصمو جو ہے وہ فعل ہے اور کا اس کا مفعول ہے، اور یہ جملہ فعلیہ مل کر اس مبتدا کی خبر ہو گئی۔ تو اللہ یعصمک کا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یا اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے ہے العالم ان جاءکم فاکرموہ، اب یہاں مبتدا تو العالم ہے لیکن جو خبر ہے وہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے جو کہ ذرا شرط کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی جملہ فعلیہ شرطیہ آ رہا ہے، اس میں کیا ہے ان ہمارا شرطیہ ہے، جاء فعل ہے، کم اس کا مفعول ہے، اور یہ جاءکم جو ہے وہ بیان شرط ہو گیا، ٹھیک ہے، ان جاءکم یہ شرط کا حصہ ہو گیا۔ یہ جو فا ہے اس کو ہم کہیں گے فا رابطہ، یہ جواب شرط پہ آتی ہے۔ پھر اکریمو جو ہے یہ ہمارا فعل امر ہے، اور ہو کی ضمیر اس کا مفعول ہے، اور یہ جو فعل امر اور ضمیر ہے یہ مل کر بن گیا ہے جواب شرط۔
تو حرف شرط، بیان شرط، فا رابطہ اور جواب شرط، یہ پورا کا پورا مل کر اس عالم کی خبر. تو عالم اگر وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. عالم اگر وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. اور آخری والا تو آخر آسان ہے. اللہ معکم، اللہ مبتدا ہو گیا اور معکم مضاف مضاف الیہ مل کر وہ خبر ہو گئی. اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی، یعنی مبتدا کو بعد میں لے جاتے ہیں، خبر کو شروع میں لاتے ہیں. اور ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب حرف جار کا ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. جیسے فت داری زیدن، سمپل بنتا زیدن فت داری، زیدن مبتدا اور فت داری خبر، لیکن فت داری کو پہلے کر دیا اور زید کو بعد میں کر دیا. گھر میں زید ہے. فی المسجدی امامن، ہے نا، مسجد میں کون ہے؟ امام ہے. تو اس طرح سے ہم کبھی کبھی مؤخر اور مقدم بھی کر لیتے ہیں. تو 3 اور 4 باتیں ہو گئی مبتدا اور خبر کے بارے میں. نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جی. نمبر 5 ہے انا اور اس کے اخوات. ان کو ہم حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں اور ان کو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ 2 اصطلاحات ہیں، انا اور اس کے اخوات یا حروف مشبہ بالفعل. یہ 2 زیادہ مشہور اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں. اور یہ ہمارے پاس ہیں ٹوٹل 6. یہ 6 عدد ہیں ہمارے پاس. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، یہ یہاں پر 6 ہیں. تو ان کے بارے میں انہوں نے جو شعر لکھا ہے وہ کیا ہے کہ انا اور انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. یعنی ان کا اسم جو آئے گا وہ تو نصب میں جائے گا، لیکن جو ان کی خبر آئے گی وہ رفع میں ہوگی. جو ان کی خبر آئے گی وہ رفع میں ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ اسمیہ تاکیدیہ پڑھا تھا. جملہ اسمیہ تاکیدیہ پڑھا تھا، اس میں انا کا استعمال کیا تھا. تو انا کی وجہ سے ہم مبتدا کو نصب میں لے آتے تھے، خبر پہ کوئی اس کا اثر نہیں آتا تھا. تو وہی چیز یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. البتہ اس صورت میں پھر اس کو مبتدا نہیں کہتے. انا آ جاتا ہے نا، تو وہاں تو ہم نے خیر آپ کو مبتدا ہی بتایا تھا، لیکن حقیقت یہ کہ اس کو پھر مبتدا نہیں کہتے، اس کو انا کا اسم کہتے ہیں. انا کا اسم اور انا کی خبر. کیونکہ ابھی اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ انا کا اسم بن جاتا ہے تو پھر وہ نصب میں چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اصطلاحات کا فرق ہے. تو یہاں جو ہمارے فوکس میں ہے وہ اس کا اسم نہیں ہے، اس کی خبر ہے. اگر رفع میں اس کی خبر جائے گی. ہاں، ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. اگلا جو ٹاپک ہے وہ منصوبات کا ہے، وہاں پھر یہ آئیں گے حروف مشبہ بالفعل، لیکن وہاں ذکر آئے گا ان کے اسم کی نسبت سے کہ انا اور اس کے اخوات کا اسم نصب میں جاتا ہے، لیکن یہاں ہم پڑھ رہے ہیں انا اور اس کے اخوات کی خبر وہ ہماری رفع میں ہی ہوگی. تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا بھی ہے، اسم کے ناصب ہیں اور خبر کے رافع ہیں. جو اسم آئے گا وہ نصب میں اور جو خبر آئے گی وہ رفع میں. اب اس کی مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں کہ انا زیدن قائمن. تو یہ جو قائمن ہے یہ خبر ہے انا کی، اس لیے یہ رفع میں ہے. یقیناً زید کھڑا ہے. پھر کیا ہے؟ اعلموا ان اللہ سمیع علیم. تم سب جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ سمیع اور علیم ہے، سننے والا جاننے والا. تو سمیع اور علیم یہاں پر خبر ہیں، اس لیے وہ رفع میں ہے. جاء زید لیکن بکرن غائب. تو زید آیا لیکن بکر غائب ہے. تو لاکنہ کی خبر ہے یہ غائبن، تو یہ ہماری رفع میں آ رہی ہے. اچھا، اگلا ہے لعل الامیر یکرمنی. اب اس میں یہ جو یکرمنی ہے نا، یہ چونکہ فعل آیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے محلن مرفوع. محلن مرفوع، یا ویسے بھی فعل کو آپ دیکھیں تو وہ رفع میں ہی یہاں پر استعمال ہوا. یکرمو، میم پر زبر نہیں آئی یا میم کو ہم نے ساکن نہیں کیا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ شاید امیر میرا اکرام کرے. شاید امیر میرا اکرام کرے. پھر اگلا دیکھیں لیت الشباب عائدن. لیت الشباب عائدن، تو اس میں یہ عائدن، کاش جوانی لوٹنے والی ہوتی. کاش جوانی
لوٹنے والی ہوتی. اور کأن امرن اسدن, تو یہ اسدن جو ہے یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں گے, گویا کے امر شیر ہے, گویا کے امر جو ہے وہ شیر ہے, امر نام ہے, اور اسدن جو ہے وہ شیر کے لیے لفظ استعمال ہو گیا. تو یہاں جو رفع میں آنے والی چیزیں وہ میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دی ہیں. تو نمبر 5 ہو گیا انا اور اس کے اخوات کی خبر. یوں آپ اس کو پورا ٹائٹل کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, انا اور اس کے اخوات کی خبر. 5 ہو گئے جی. آگے آگے چلتے ہیں. نمبر 6 ہے جی ما اور لا کا اسم. ما اور لا کا اسم. اب وہ اگر آپ یاد کریں تو جملہ اسمیہ نافیہ, جملہ اسمیہ نافیہ, اس میں ہم ما اور لا کا اور لیسا وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ کرتے تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو اسم ہے وہ تو رفع میں رہتا ہے لیکن خبر نصب میں چلی جاتی ہے. لہذا شعر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, ما و لا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف. انا کیا کر رہے تھے, اسم کو نصب دے رہا تھا, خبر کو رفع دے رہا تھا, لیکن یہاں اس کے خلاف ہے, اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمن. یعنی اب جو ماں کا اسم ہوگا وہ رفع میں ہوگا لیکن ماں کی خبر جو ہوگی وہ نصب میں آ جائے گی. جیسے یہاں مثال کیا دی ہوئی ہے, ما زیدن قائمن, تو ماں کا اسم ہے یہ زیدن, یہ ہمارا رفع میں لکھ رہا ہے, اور ماں کی خبر ہے قائمن, وہ نصب میں آ گئی. تو ما و لا کی جو خبر ہوگی اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے منصوبات میں, لیکن ما و لا کا جو اسم ہے رفع میں وہ یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا, زید کھڑا نہیں ہے, ما زیدن قائمن, زید کھڑا نہیں ہے. اس طریقے سے لا رجل افضل من کا, تو لا رجل جو ہے وہ لا کا اسم ہے, یعنی کوئی آدمی تم سے زیادہ افضل نہیں ہے, کوئی آدمی تم سے زیادہ افضل نہیں ہے. یا اگر ہم کہیں کہ مل مسلمونا, تو یہ مسلمونا رفع میں آ جائے گا ماں کا اسم ہونے کی وجہ سے, لیکن جو ہم خبر لے کر آئیں گے وہ نصب میں آئے گی. تو ہم کہیں کہ مل مسلمونا متحدینا, کیا ترجمہ ہوگا کہ مسلمان متحد نہیں ہے, مسلمان متحد نہیں ہے. تو یہ ماں کا اسم ہو گیا المسلمون, اور وہ رفع میں ہمارے سامنے آ گیا. لیسا بھی آتا ہے بالکل, وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. وہ لیسا کو آگے نمبر 7 میں ذکر کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. نمبر 7 کہہ رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات. کیا ہے جی, کانا اور اس کے اخوات, ٹھیک ہے. ان کو ہم افعال ناقصہ کے طور پر جانتے ہیں, افعال ناقصہ. اچھا فعل کا جو نقص ہے بیسیکلی, یعنی آپ کہہ لیے کہ فعل ناقص جو ہے, تو ایک فعل ناقص ہے ہمارا لفظی اعتبار سے, اور ایک فعل ناقص ہوتا ہے معنوی اعتبار سے. تو لفظی اعتبار سے فعل ناقص وہ ہے کہ جس کے مادے کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو, ہے نا. یعنی جس میں ہم پڑھتے رہے ناقص یائی اور ناقص واوی, وہ کہلاتے ہیں لفظی طور پر ناقص فعل. لیکن مانوی طور پر ناقص فعل وہ یہ والے ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی ان میں حرف علت نہیں ہوتا کوئی, یہ ضروری نہیں کہ ان میں حرف علت آئے, لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ ناقص ہوتے ہیں. اچھا ان میں نقص کیا ہوتا ہے, ان میں نقص یہ ہوتا ہے کہ ان میں زمانہ تو ہوتا ہے, ان میں زمانہ تو ہوتا ہے لیکن کام کوئی نہیں ہوتا, صرف زمانہ اس میں پایا جاتا ہے, کام سے یہ خالی ہوتے ہیں. جیسے ہم کانا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, وہ تھا, تو کیا تھا, وہ بات اس میں نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں ضربا, تو ضربا میں بات پوری ہو رہی ہے, اس نے مارا, مارنے کا بھی ذکر ہوتا ہے اور زمانے کا بھی ذکر ہوتا ہے. لیکن یہ جو فعل ناقص ہوتے ہیں مانوی اعتبار سے, اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے, کام کوئی بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ کام کی جگہ پہ پھر ہم اس کی خبر کو آگے لے کر آتے ہیں. یہاں واپس آئیے. تو یہ جو ہمارے پاس افعال ناقصہ ہیں ان کی تعداد ہے 13 ہے. یہ کون کون سے ہیں یہاں دیکھیں, آپ کو دکھائے گئے ہیں. کانا, سارا, اصبح, امسا, اضحا, ولہ, باتا, ما برحا, ما داما, منفقہ, اور لیسا, ما فتح,
اور ما زالا. دیکھیے یہ 13 عدد ہمارے پاس افعال ناقصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کانا اور اس کے اخوات کے حوالے سے تو ایک تو یہ جو شعر لکھا ہوا ہے اس میں ذرا دیکھیں کیا ہے کہ کانا سارا اصبح امسا اضحا ظل باتا ما برہا ما داما منفقہ لیسا ہے اور ما فتیا. ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. یعنی ان کا جو اسم ہوگا وہ رفع میں آئے گا. اور یہ 13 یہاں دیے گئے ہیں، ان کی مختلف شکلیں آتی ہیں. جیسے ما داما جو ہے تو داما کی پوری گردان ہے، تو داما کی جمع کا صیغہ بنے گا دامو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا اثر ہے ان کے اوریجنل کا وہی ان کی مزید جو شکلیں بنیں گی اس کا بھی وہی اثر ہوگا. جیسے داما سے واحد متکلم پر آئیں گے تو دم تو، واحد مذکر حاضر پہ جائیں گے دم تا. تو مختلف شکلیں پھر ان افعال کی بنتی ہیں. کانا کی پوری گردان ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا. تو جو کانا پہلے سیغے کا اثر ہو رہا ہے وہی آگے کے تمام سیغوں کا اثر بھی ہوگا. تو یہی بات وہ یہاں بتا رہے ہیں آپ کو. بہرحال کانا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ تھا. سارا میں کیا ہوتا ہے؟ سارا بیسیکلی آتا ہے تبدیلی حالت کے لیے. سارا تبدیلی یعنی ہم کہیں گے کہ سارا زید غنیًا، زید غنی ہو گیا. یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس سے پہلے وہ غنی نہیں تھا بلکہ اب وہ غنی ہو گیا، اس کی حالت اب تبدیل ہو گئی. تو یہ سارا کا لفظ اس کام کے لیے اکثر آتا ہے. اچھا، اصبح، امسا، اضحا، ظل اور باتا، یہ جو ہمارے پاس 5 عدد ہیں ان سب کے معنی ہونے کے ہوتے ہیں، بس یہ مختلف ٹائمنگ سے ظاہر کرتے ہیں. اصبح یعنی صبح میں ہوا، امسا شام میں ہوا، اضحا دن چڑھے کوئی کام ہوا، ظلہ کے معنی اس میں تھوڑا سا دوام ہوتا ہے کسی کام کے ہوتے رہنے کا یا صرف ہو جانے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات میں کسی کام کا ہونا. تو ان 5 کے معنی ہونا ہے لیکن ٹائمنگ کے حساب سے تھوڑا تھوڑا سا ان میں فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر ہے ما برہا. کیا ہے جی؟ ما برہا. تو ما برہا، برہا کے معنی ہوتے ہیں ٹلنا. تو ما برہا نہ ٹلنا یعنی کسی کام کا ہمیشہ ہوتے رہنا، کسی کام کا ہمیشہ ہوتے رہنا. اچھا، پھر ما داما. ما داما میں جو ہمارا ما ہے یہ ظرفیت والا ما ہے. باقی سارے جو ما آ رہے ہیں وہ نفی والے ہیں، لیکن ما داما میں جو ما ہے یہ ہمارا ہے ما ظرفیہ. اسی لیے اس کے معنی ہوتے ہیں جب تک کہ، یعنی ایز لانگ ایز. ایز لانگ ایز جو ہے وہ اس کا اس طرح کے معنی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آیا نا کہ ان یہودیوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال رکھواؤ تو وہ بھی تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن ایسے بھی ہیں کہ اگر تم 1 دینار بھی اس کے پاس امانت رکھواؤ گے تو لا یؤدیہ الیکا، وہ واپس تمہاری طرف نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ جب تک کہ تم اس کے سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ. یا ایز لانگ ایز آپ اس کے سر پہ نہ کھڑے ہو وہ آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرے گا. تو ما داما جو ہے وہ ایز لانگ ایز یا جب تک کے معنی میں عموماً استعمال ہوتا ہے. باقی ما برہا، ما انفقا، ما فتیا اور ما زالا، ان سب میں جو ما ہے وہ نفی والا ما ہے. انفقا کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، انفقا کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا. ما انفقا یعنی وہ جدا نہیں ہوا، مراد ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ چلتا رہا، مستقل وہ چیز چلتی رہی. لیسا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہ نہیں ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی صرف زمانہ ہوتا ہے، کام وہ آگے پھر اس کی خبر اور اسم سے ہمیں پتہ لگتا ہے. ما فتیا، فتیا کے معنی ہوتے ہیں بھولنا. ما فتیا نہ بھولنا یعنی کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا، کسی چیز کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا، اس شے کو نہ بھولنا، وہاں پر یہ ما فتیا کا لفظ آتا ہے. یا کوئی کام وہ مستقل کیا جائے، جیسے ہم کہیں گے ما فتح الخطیب متکلما، خطیب تو ہے بولتا ہی چلا گیا، خطیب جو ہے وہ بولتا ہی چلا گیا. تو ما فتح الخطیب متکلما، تو اس کی جو خبر ہے وہ تو نصب میں جائے گی لیکن جو اس کا اسم ہوگا وہ رفع میں ہمارے پاس آئے گا، ما فتح الخطیب. ٹھیک ہے، اسے لیسا زیدن قائما، تو زیدن جو ہوگا وہ لیسا کا اسم وہ
رفع میں آئے گا. اور نیچے دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں اور بھی آ رہی ہیں. اس طریقے سے ما زالہ جو ہے, زالہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زائل ہو جانا, کسی چیز کا زوال ہو جانا, لیکن ما زالہ کسی چیز کا زوال نہ ہونا, یعنی اس کا مستقل برقرار رہنا جو ہے وہ اس طرح کے معنی پھر آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک طرح کا دوام کا مفہوم جو ہے وہ آ جاتا ہے. ان سب کی مثالیں ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی, ہم اس میں نہیں جا رہے. جو کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں اس کو ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں. جیسے کیا مثال دی ہوئی ہے, کانا زید قائمن, تو کانا کا اسم ہے یہ زید, یہ ہمارا رفع میں آ گیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کھڑا تھا. سار الفقیر غنیًا, جی فقیر غنی ہو گیا. تو اب دیکھیں اس کی حالت بدل گئی نا, تو وہاں کانا نہیں آیا بلکہ سارا کا لفظ ہم لے کر آ گئے. تو یہ جو فقیر ہے یہ رفع میں آ گیا. اچھا, اصبح, امسا, اضحا, یہ سارے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہی معنی ہے, اس لیے ان سب کے ساتھ زید ان کو اس کے اسم کے طور پر لے لیا. تو اصبح زید قائمن, زید صبح کے وقت کھڑا ہوا. امسا زید قائمن, زید نے شام کے وقت, یعنی شام کی زید نے کھڑے ہوتے ہوئے یا کھڑا ہوا. اضحا میں وہ چاشت کا وقت جو ہے وہ آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ چیز آتی ہے. ظل بکر صائمن, یعنی بکر جو ہے وہ روزے دار ہو گیا, یا بکر نے روز دن گزارا روزے کی حالت میں, اس طرح کے معنی آ جائیں. ہاں, باطل حسن نائمن, حسن نے رات گزاری سوتے ہوئے, یا رات میں حسن سو گیا, یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ما زال زید حلیمن, زید ہمیشہ حلیم رہا, تو وہ ہمیشہ کے معنی ما زالہ میں آ گئے. اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا, اچھا یہ جو ما دمت ہے اس سے بات شروع نہیں ہوتی, اس سے پیچھے کوئی اور جملہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایز لانگ ایز, جب تک کے. تو جب تک وہ اسی صورت میں آئے گا جب پیچھے کوئی اور بات بھی موجود ہو. تو اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا, اس نے مجھے حکم دیا نماز کا جب تک کہ میں زندہ ہوں. ایز لانگ ایز آئی ایم الائیو, اس نے جو ہی ہیز ایڈوائز می اباؤٹ پریئر یا اباؤٹ صلاۃ, جو بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور آخری کیا ہے؟ لیسا زید قائمن, تو یہاں لیسا کا اسم یہ زیدن آ گیا, یہاں زیدن ہے, یہاں بکرن ہے, یہاں حسن ہے. اور دم تو کے اندر جو ضمیر ہے وہ خود ہے, کیونکہ دم تو واحد متکلم کا صیغہ ہے نا, تو اس میں وہ انا کی جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے, یا تاپیش تو کی جو ضمیر ہے وہی اس کا فاعل. آٹھویں اور آخری بات جو مرفوعات میں لکھی ہے وہ کیا ہے؟ خبر لا برائے نفی جنس. جو لا برائے نفی جنس ہوتا ہے اس کا اسم تو چلا جاتا ہے نصب میں, لیکن اس کی خبر جو ہے وہ رفع ہی میں آتی ہے. جیسے آگے لکھا ہوا ہے لا رجل قائم, کوئی آدمی نہیں کھڑا, کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا, کوئی بھی آدمی نہیں کھڑا ہوا. تو یہ جو لا برائے نفی جنس ہے نا, اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نصب میں آتا ہے اور خفیف آتا ہے, اور خفیف سے مراد یہ کہ تنوین نہیں ہوتی اس کے اوپر, اور وہ نکرہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں آتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ لا اکراہ فی الدین, ٹھیک ہے. تو یہ اکراہ کا لفظ جو ہے وہ نصب میں گیا. یا ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ, تو ریبہ تو وہ بھی اس کی لا کا اسم ہے, لیکن لا کی جو خبر ہوگی وہ رفع میں جائے گی. لا برائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ رفع میں جائے گی. تو یہ ہمارے پاس 8 چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. میں یہاں پر دوبارہ لسٹ ڈاؤن کرتا ہوں. تو ایک تھا فاعل, دوسرا تھا نائب الفاعل, تیسرا تھا مبتدا, چوتھا تھا خبر, پانچواں انا و اخوات کی خبر, نمبر 6 تھا ما و لا کا اسم, نمبر 7 تھا افعال ناقصہ کی کا اسم, یہ رکھ دیں افعال ناقصہ کا اسم, اور نمبر 8 ہمارے پاس آ گیا لا برائے نفی جنس کی خبر. تو یہ 8 ہمارے پاس الحمدللہ مرفوعات ہیں. تو اگر آپ کو کوئی اسم رفع میں دکھ رہا ہے تو ان کے پیچھے ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ریزن
ہوگا اگر کسی جملے میں ملے گا. ویسے کوئی لفظ بول رہا ہے تو وہ تو بغیر کسی سیاق و سباق کے, لیکن کسی عبارت میں کوئی لفظ آپ کو رفع میں مل رہا ہے تو وہ ان 8 میں سے کسی وجہ کے تحت ہی رفع میں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم فصل نمبر 13 پڑھیں گے جس میں منصوبات کا بیان ہے, اور منصوبات کی تعداد زیادہ ہے, 12 ہیں, اور ان میں سے ایک ایک کی وجہ کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.